الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ السلام علی وانا اجزی بہی وفی روایت السلام علی وانا اجزا بہی صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس بطور مہمان ایک رحمتیں برکتیں لے کے آیا اور رخصت ہو رہا ہے۔ میری کوئی بھی ویڈیو رمضان کی فضیلت یا اس کے مسائل کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں فیس بک کا مفتی یا یوٹیوب کا مفتی نہیں بننا چاہتا۔ مسائل پہ بحث چھڑ جاتی ہے، پھر کمنٹس میں جو کچھ حشر نشر ہوتا ہے وہ سارے ہی جانتے ہیں۔ اس ڈر سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف و ڈر کی وجہ سے کہ یہ بات کتنی سچ ہے اور کتنی حق ہے، اس کا اندازہ، اس کا کرائٹیریا میں مقرر نہیں کر سکتا۔ ہاں، جہاں تک فضائل کا تعلق ہے تو فضائل سے، اس کی عظمت سے، اس کی برکت سے کسی کو بھی انکار نہیں۔ جہاں تک مسائل کا تعلق ہے، افطار جلدی ہونا چاہیے، دیر سے ہونا چاہیے، سحری جلدی ہونی چاہیے، دیر سے ہونی چاہیے، اذان ہو رہی ہے، کھا پی سکتے ہیں، نہیں کھا سکتے، دعا پہلے پڑھنی چاہیے، بعد پڑھنی چاہیے، اس جھنجھٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے فضیلتیں نبی نے فرمایا الصوم لی، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہی، اور میں ہی جس کی جزا دوں گا، یا اجزا بہی، میں خود اس کی جزا ہوں۔ اور جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ باب الریان ہے، اور یہ صرف خالصتاً روزہ داروں کے لیے ہے۔ یہ ساری فضیلتیں آپ نے سنی ہوں گی، پڑھی ہوں گی، اور آج میں آپ کو صرف لیلۃ الجائزہ، آخری رمضان کی رات، چاند رات، عید کی رات، رمضان کی آخری رات کے حوالے سے بات کروں گا کہ یہ وہ عظمت اور برکت والی رات ہے جس کی فضیلت سے، جس کی عظمت سے، جس کی برکت سے کوئی بھی محروم نہیں جاتا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہی علماء کرام اگر اس کی فضیلت بھی بیان کر دیں تو کوئی حرج نہیں۔ لیلۃ القدر ملے تو کسی نصیب والے کو، جس کے نصیب جاگے ہوئے ہوں، وہ جا کر رات گزارے تو اسے مل جائے، ورنہ تلاش کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے التمسوا، تلاش کرو۔ وہ تلاش بسیار کے بعد ملتی ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری کی علامت بن کر ملتی ہے۔ وہ اپنی تنہائیاں، اپنی شامیں، اپنی راتیں، اپنے دن اور اپنے رات اللہ کے خوف، ڈر اور اس کی ہیبت میں رہ کر وہ رات ملتی ہے۔ اور یہ رات وہ ہے جس رات کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ اجرت والی رات ہے، یہ مزدوری والی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، بندے جب عرض کرتے ہیں نا، اللہ پوچھتا ہے میرے فرشتوں، میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ آئے ہو؟ تو کہتے ہیں اللہ کوئی رکوع کر رہا ہے، کوئی سجدہ کر رہا ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی تحلیل کر رہا ہے، وہ تیری عظمت کے گن گا رہا ہے، وہ جنت کا طلبگار ہے۔ اللہ پوچھتا ہے کیا جنت انہوں نے دیکھی ہے؟ نہیں۔ تو پھر بس نبی کی زبان سے سنا ہے، اللہ وہ تیرے بارے میں کیا؟ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرمایا نہیں، مجھے تو نہیں دیکھا۔ اللہ پھر سوال کہا اگر مجھے دیکھ لیں تو پھر کیا کریں؟ اللہ تجھے دیکھ لیں تو ان کی تو دن رات 24 گھنٹے وہ ساری تیری عظمت، تیری بڑائی میں گزر جائیں، وہ کھانا پینا، وہ دن رات کا آرام و سکون چھوڑ دیں۔ یہ ساری باتیں اللہ جانتا ہے، لیکن پھر اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر پوچھتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا اس بات پہ، گواہ رہنا اس بات پہ فرشتوں تم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ میں آج ان کو اجرت دینے لگا ہوں، جس طرح مزدور اپنی مزدوری کر کے جب اپنی ٹائمنگ ختم کرتا ہے، 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، 8 گھنٹے، 24 گھنٹے جو بھی مزدوری کرتا ہے، اور مزدوری کے بعد اس کا اچھا مالک، اس کا اچھا آنر اس کو کل پہ نہیں ٹرکھاتا، اس کو یہ نہیں کہتا میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے، ٹوٹے نہیں ہے، کل لے جانا، ابھی ATM نہیں چل رہا، مشین خراب ہے، ابھی بینک بند ہو گیا ہے، ابھی نہیں۔ یہ وہ ذات ہے
جو مزدور کی مزدوری خشک ہونے سے پہلے کا درس دیتا ہے، یہ وہ ذات ہے جو روزہ دار کے روزہ قبول ہو یا نہ ہو وہ اس کی اجرت دیتا ہے، وہ اس کی مزدوری ضرور دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ وہ عظمت والی رات ہے کہ اس رات کو زیادہ تو نہیں، 2 نفل سر جھکا کے آنسوں بہا کر اس کی بارگاہ میں یہ التجا کی جائے، رب العالمین میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو اس سے بخشش طلب کرتا ہوں۔ اتنا جملہ کہہ دے، رضیت بقضائک یا رب، رضیت بقضائک یا رب، یا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں اور دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ اے اللہ مجھے بخش دے اس محمد کا واسطہ، اس قرآن کا واسطہ، اس رمضان کا واسطہ۔ اور یہ بار بار کہہ چکا نا، اللہ اگر بندوں کو بخشنا نہ چاہتا نا، وہ رمضان کو بھی اور قرآن کو بھی نازل نہ کرتا۔ تو یہ عظمت اور یہ برکت والی رات کو میرا یہ تجربہ ہے، میں وہ بات آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں، اللہ گواہ ہے، جس کا میرا خود تجربہ ہو، میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں کرتا۔ مجھے ایک دفعہ مالی مشکل پیش آ گئی، بہت زیادہ، کہ کسی سے مانگوں تو پتہ تھا کہ مجھے نہیں ملیں گے، کوئی دروازہ، کوئی در، کوئی بندہ مجھے ایسا نظر نہیں آتا تھا کہ میں اسے مانگتا۔ اور یہ بات اچانک میرے ذہن میں آئی، یہ لیلہ رمضان کا مہینہ تھا، آپ اللہ پہ میں نے صرف 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی مانگا، اے اللہ جو آخرت کی جزا اور سزا تو نے میرے مقدر میں لکھی ہے وہ تو مجھے ہی دے گا، وہ تو تیری تقدیر ہے، اس سے میرا انکار نہیں، وہ دے یا نہ دے وہ تیری مرضی ہے، لیکن اے اللہ مجھے اتنے پیسوں کی، اتنے رویوں کی ضرورت ہے، یہ مجھے چاہیے۔ آپ اللہ پہ یقین کریں، اس رب پہ یقین کریں جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ دوسرے دن ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک اچانک فون آیا، ایک بندے کا کام تھا، ایسے ہی میں نے اس سے فیس طلب کر لی، اس نے نہ ہاں کی نہ کی، بس سیدھا میرے پاس پہنچا اور وہ میری مطلوبہ رقم میرے ہاتھ میں دی۔ 3 دن کے اندر اندر اس کا کام بھی ہو گیا۔ وہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ صرف اتفاق ہے، میں اگلے سال پھر اگلے سال پھر یعنی اس بات کو کرتے ہوئے 10 سے 12 سال ہو گئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تشریف لائے اور اپنی غربت و افلاس کی شکایت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخرت کی رغبت دلائی، تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت آپ اپنی مرضی کی دیں اور دنیا آپ میری مرضی کی دیں، آپ مالک ہیں دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی، کائنات کے، آپ آخرت کو اپنی مرضی پہ رکھیں اور اس دنیا کو میری مرضی پہ رکھیں، جو میں طلب کر رہا ہوں وہ مجھے دیں۔ قربان جی اس نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم دنیا طلب کرنے کے لیے آئے ہو، چلو 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 جاؤ۔ آج سارے بیان کرتے ہیں دنیا ایک مچھر کے حقیر پر سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ بھائی طلب کیوں کرتے ہو؟ بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے فاضل لاکھ لاکھ روپیہ ایک پروگرام کا لیتے ہیں، کیا ہے وہ پھر؟ یا تو دنیا کی عظمت کو بیان کرو، اللہ نے 2 ہی دار بنائے نا، دار دنیا اور دار آخرت، اس کا بھی اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ میں کسی پہ طنز یا تنقید نہیں کرتا، مجھے جس چیز کی طلب ہے میں اسے طلب کرتا ہوں، مجھے دنیا کی طلب ہے دنیا طلب کرتا ہوں، مجھے آخرت کی طلب ہو تو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دینا، اللہ یہ بھی اس کی مرضی پہ ہے، لیکن میری وہ گھٹیا سوچ، میری وہ ناقص ردنا سوچ جو دنیا کے اندر کھبی ہوئی ہے، اس کے لیے تو اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے دین کے لیے، ساری زندگی دین کا کام ہی کیا ہے، علم ہی پڑھا ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اس رات کو طلب کر کے دیکھو، اللہ کو اتنا ہی کہہ دو جو بہت مجبور الحال ہے، وہ یہ کہہ دے اللہ آخرت کو تو اپنی مرضی سے دے، دنیا کو میری مرضی سے دے دے، میری غربت اور میری افلاس کا دیکھیں حال کیا ہے۔ یہی تو بات ہے نا، اپنے بال بچوں کے لیے اپنے مال و اولاد طلب کرنا کوئی برائی تو نہیں ہے، بلکہ عین عبادت ہے، حلال کی طلب کرنا عین عبادت ہے۔ تو طلب کرو اپنے گھر کی خوشحالی کے لیے، اپنی اولاد کی خوشحالی کے لیے، اپنے آپ کو خوشحال رکھنے کے لیے محنت کرو، پسینہ نکالو، عرق نکالو، تو اس میں کیا حرج ہے؟
لیکن میں جو اپنے تجربے کی بات بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات کو اللہ سے جو مانگو گے اللہ اسے دے گا، رد نہیں کرے گا۔ یہ میرا یقین ہے، میرا عقیدہ اور میرا تجربہ ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آج کی رات یا کل کی رات جو چاند رات ہوگی، شب عید ہوگی، آخری رمضان کی رات ہوگی، اس میں دونوں کا طلب کرو، رب کی رضا کو بھی اور اپنی دنیا کو بھی، اپنے کسب کو بھی، اپنے کاروبار کے لیے بھی، خیر و برکت کے لیے۔ اور دنیا میں یہ جو نحوست پھیلی ہوئی ہے، کرونا پتہ نہیں کیا ہے، کہاں سے آ گیا، اس کی نحوست کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں کہ مسلمانوں کو جس آزمائش میں مبتلا کیا ہے، اس آزمائش کے قابل نہیں ہے، اس کو ہم سے دور کرے۔ اور آخری بات، ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، یہ جو مرونا آیا ہے نا، یہ ہمارے اپنے اعمال کی سزا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ اس کی بڑی تفصیل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رات کی عظمت سے کوئی بھی محروم نہ رہے۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، گڑ گڑا کے مانگو۔ میں کہتا ہوں نفل بھی جو بندہ نہ پڑھ سکے، کچھ بھی نہ پڑھ سکے، وہ صرف سیدھا سجدے میں چلا جائے، سبحان ربی اعلیٰ بھی نہ پڑھے، اپنی زبان میں باتیں کرنا شروع کر دے 2 سے 3 منٹ، تو پھر دوسرے دن اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی اجرت دیتے ہوئے دیکھ لے۔ میں کچھ نہیں کہوں گا، وہ خود تجربہ کر کے دیکھ لے گا کہ میں نے جو رب سے مانگا ہے وہ ملا ہے یا نہیں۔